السلام علیکم لٹل اسٹار موم ولاگس، خوش آمدید آپ سب لوگوں کا۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور نماز ضرور پڑھتے ہوں گے۔ بہت سارے ولاگنگ میں نے کیے ہے، اور جو ہے وہ آج کا جو ولاگ ہے وہ ایک نارمل روٹین کا گھر کا ولاگ ہے۔ اور میں بھی بہت سارے ولاگس دیکھتی ہوں جس سے صفائی اور کلیننگ میں جو ہے وہ موٹیویشن ملتی ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ آج جو ہے وہ موٹیویشن دی جائے اور کلیننگ کی جائے تھوڑی سی۔ تو میں ولاگ جو ہے نا آج آپ لوگوں کو کلیننگ کا ہی ولاگ دوں گی، اور بس گھر کی صفائی وغیرہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بس، اور ساتھ ساتھ اپنی باتیں بھی رکھوں گی۔ تو ولاگ کو آپ لوگ پورا بھی دیکھیے گا، اور بہت ساری اچھی اچھی باتیں بھی کرنا چاہوں گی آپ لوگوں سے۔ تو یہاں جو ہے نا میں یہ لہسن لے کر آئی تھی، جو کہ چھلا ہوا ہوتا ہے نا وہ لہسن میں لے کر آئی تھی۔ تو یہ جو دیسی لہسن ہوتا ہے نا چھلا ہوا، تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ جو دیسی ہوتا ہے نا لہسن وہ یوز کریں، بھلے آپ چھلا ہوا لے آئیں۔ اور چھلا ہوا لہسن جو ہوتا ہے نا وہ گھر کے کاموں میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اب گھر کے کاموں میں ہم سے چھیلا تو جاتا نہیں ہے وہ والا لہسن، تو یہ جو چیز ہے نا یہ چھلا ہوا لہسن لانا، یہ جو چیز ہے یہ میں نے جو ہے اپنی پھپھو سے سیکھی تھی۔ میری امی فریش لا کے فریش پیس کے مطلب اسی وقت کوٹ کے ڈالنا، تو میں نے وہ بھی کیا ہوا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں بچوں کا ساتھ ہوتا ہے اور اتنے سارے کام ہوتے ہیں اور اتنے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ پھر جیسے بچوں کے ہم کام کر رہے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے وہی چیزیں سمیٹنی پڑ رہی ہیں دوبارہ۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں جو ہوں نا مطلب لہسن، ادرک، پیاز یہ سب چیزیں کر کے رکھوں۔ تو بس لہسن جو ہے نا میں امتیاز سے لے کر آئی تھی۔ خیر ان لہسن کی جو ہے میں نے بہت ساری بات کر دی، لیکن پھر بھی آپ لوگوں سے کہوں گی کہ دیسی لہسن استعمال کیا کریں۔ اچھا اب یہاں پر جو ہے نا دوپہر کا ٹائم کہہ لیجیے ہو گیا تھا۔ لہسن جو ہے نا میں نے رات میں شروع کیا تھا، پھر میں نے اس کو وہیں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا جو ہے نا اس کو پانی ڈال کے میں وہیں چھوڑ دیتی ہوں، کیونکہ جو ہے نا بہت رات ہو گئی تھی، اور پھر یہ ہے کہ کام ختم ہی نہیں ہوتے، اور اگر میں اس کو وہاں نہیں چھوڑتی نا تو پھر لیٹ اٹھتی۔ خیر جب میں یہاں پر اٹھی تو آج جو ہے نا میں نے سوچا تھا میں صحیح سے جو ہے پوچھا کروں گی۔ کافی دنوں سے جو ہے وہ ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کہا ہوا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ بیڈ سے اٹھنا نہیں ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا جیسے پوچھے یا پھر ایسا۔ لیکن اب میں نے سوچا کہ میں جو ہوں نا ہیلپر کوئی مل نہیں رہی، تو میں خود سے جو ہے نا آج صحیح سے پوچھا لگا کر نا گھر کی صحیح سے صفائی کر دوں۔ تو بس یہی سوچتے ہوئے میں نے جو ہے وہ آج میں نے کہا چلو موپنگ بھی کر لیتے ہیں، اور جو روم ہے جو ہے نا اس کا جو ہے میں بیٹھ کر صحیح سے پوچھا وغیرہ کر لیتی ہوں۔ بچے میرے ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں، اور بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی مما ہم سے بھی کروا لیں، ہم سے بھی کروا لیں۔ زیادہ تر عثمان جو ہیں وہ ایسی ضدیں کرتے ہیں۔ ابھی تو میں برداشت کر رہی ہوں، لیکن بچے جب ادھر ادھر سے ادھر ہوتے ہیں نا تو پھر بالکل بھی نہیں برداشت ہوتا، اور ظاہر ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا کہ بچے جو ہے وہ بیچ میں آئیں یا پوچھے کے بیچ میں آئے تو اچھا نہیں لگتا۔ تو بس یہاں پر جو ہے نا میں عثمان کو بار بار کہہ جا رہی تھی کہ آپ بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ، لیکن وہ بیٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ساتھ ساتھ برہان بھی رہتے ہیں میرے کہ مجھے بھی کام کروانا ہے، تو بس ان کے ساتھ کچن کی صحیح سے موپنگ کری، اور جو ہے وہ روم کی موپنگ کری۔ عثمان سے کام کروانا میں آپ کو پہلے بھی ولاگ میں کہہ چکی ہوں کہ ان کو خود اتنا شوق ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑتی کچھ کہنے کی، لیکن پھر بھی عثمان سے کام کرانے میں میرا یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہوں نا ذرا اس کو سکھاؤں ایسی چیزیں جو کہ اس کو آنی چاہیے۔ تو پھر یہ کہنے لگے مما میں جو ہوں نا کامن کی میں کروں گا، تو کامن کی موپنگ ان سے کروا لی تھی۔ صفائی تو اتنی زیادہ جو تھی نا، گندا نہیں ہوتا گھر، بس جھاڑو روز لگتی ہے، اور جب ہسبینڈ بھی تھے تو وہ روزانہ جو ہے وہ رات میں آن کے بروم لگا دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو اپنے ہاتھ کی صفائی جو ہے نا وہ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ مطلب اگر میں صبح سے شام تک بار بار بچوں کے کچھ بھی پھیلانے پہ میں بروم لگا کے کچرا ایک طرف کرتی رہتی ہوں، پھر بھی وہ رات میں آن کے کھانے کے بعد ضرور بروم کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب بچوں کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر گھر پھیلتا ہی رہتا ہے۔ اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میرا جو ہے نا تقریباً گھر ایسا صاف ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو یہاں پر کلین ہو گیا تھا، پرشمان سے جو ہے نا میں کہہ رہی تھی مجھے رگ بچھا کر آپ دکھاؤ۔ تو جو کچن کی جو یہ سائڈ ہوتی ہے نا، مجھے یہاں پر یہ رگز بہت اچھے لگتے ہیں، اور اگر یہ جو آپ لوگوں کو تھوڑے سے ایسے لگ رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلد چینج کروں گی، کیونکہ جو ہے نا میں دھوتی رہتی ہوں۔ ابھی بھی میں نے یہ جو ہے نا واش کر کے ہی عثمان کو دیے تھے کہ آپ جاؤ جا کے اس کو نا بچھا دو، تو یہ میں ان کو سکھا رہی تھی۔
ایک جو ہے نا میں لمبے والا چولہے کے نیچے اس طریقے سے بچھا لیتی ہوں، اور انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد چینج کروں گی. اور بیسن کے نیچے جو سنک ہوتا ہے جہاں پر پانی گرتا ہے وہاں پر بھی میں اس طریقے سے بچھا لیتی ہوں. پھر بھی پانی گرتا ہے تو پھر میں جو ہوں کپڑا وغیرہ لگا لیتی ہوں. اور ابھی ہو گیا تھا شام کا ٹائم، تو ان کو جو ہے نا کچھ کھانا تھا، تو میں نے کہا میں جلدی جلدی میں کیا کروں، تو پھر میں نے جو ہے ان کو 1-2 سلائس لگا دیے تھے چاکلیٹ ساس کے، چاکلیٹ اسپریڈ کے. تو ارشمان کو بہت اچھا لگتا ہے اس کا سلائس، تو پھر میں ارحان کو بھی اب یہی سکھا رہی ہوں کہ تم نے یہ کھانا ہے. پہلے میں ارشمان کو جو ہے نا وہ کارنرز وغیرہ نکال کر دیتی تھی، اور بس یہ ہماری ہی عادت ہوتی ہے، ہم بچوں کو عادت ڈال دیتے ہیں تو بس وہ عادت پڑ ہی جاتی ہے. لیکن میں ارحان میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ ارحان کو کارنرز کی عادت نہیں ڈالوں. پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ ہاں تھوڑا تھوڑا سخت ہو رہا ہے، اور اب میں ارشمان کو یہ سکھاتے ہوئے نا ان کو کارنر سمیت ہی دے رہی تھی. تو یہ جو بریڈ آئی ہوئی تھی یہ بہت اچھی بریڈ تھی. ہماری جو کہہ لیجیے ہماری سائٹ پہ کیک لاؤنج کے نام سے بیکری جو ہے بہت اچھی بیکری کھلی ہے. اور ساتھ ساتھ آپ جب میں جا رہی تھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ابو چکن لے کر آئے تھے، تو ابو ایک ہی دفعہ بہت ساری چکن لے آئے تھے، تو پھر میں نے جو ہے نا وہ اس کی پیکٹ بنا لیا تھا، اور اس طریقے سے میں باسکٹ میں رکھ کے دھو لیتی ہوں، تو سارے جو اس کے گندے جو نکلتے ہیں نا وہ سب نالی میں نہیں جاتے، وہ اس طریقے سے ہو جاتے ہیں. پھر بھی جو ہے وہ ہماری نالی وغیرہ بھرنے لگتی ہے. اب جو ساتھ ساتھ میں نے اس کے پیکٹ بنا لیے تھے، اور یہ ہوا تھا کہ ابو کچھ جو ہے وہ ونگز بھی لے کر آئے تھے، اور کچھ جو ہے وہ اس طریقے سے لے کر آئے تھے. تو پھر میں نے ان لوگوں کا کھانا چڑھانا تھا. تو ساتھ ساتھ جو ہے نا ارشمان کا کھانا جو ہے وہ پھیکا ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کے بچوں میں سے کوئی بھی مرچیں نہیں کھاتا تو آپ لوگ یہ ضرور ٹرائی کریے گا. پھیکا کھانا جو ہے نا بچوں کے لیے بہت زیادہ اچھا رہتا ہے، اور روٹی چپاتی بہت اچھی رہتی ہے. خیر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیس کتنی کم آ رہی ہے، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. اور میں اس گیس پر ہی کھانا بناؤں گی، کیونکہ سردیاں آتے آتے گیس تو بالکل گھروں میں سے اڑ جاتی ہے. اور یہاں پر پہلے میں نے سوچا دوپہر کے لیے میں ان کے لیے ابھی کے لیے کیا کروں، تو پھر میں نے جو ہے وہ نوڈلز میگی نکالی، پھر وہ ارشمان کے لیے اور ارحان کے لیے میں نے جو ہے وہ بنائی ہے. اچھا یہاں پر میں جو نا بس یہ اسپائسز ڈالوں گی جو کہ بچوں کے لیے ضرورت کے لیے ہوتی ہیں. اب میرے پاس جو ہے وہ لہسن ادرک کا پیسٹ ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ بناؤں گی، لیکن جو ہے نا میرے پاس گارلک پاؤڈر اور جنجر پاؤڈر دونوں تھا. تو یہ ہوتا ہے مسالہ اچھا بن جاتا ہے، وہ بھی آپ لوگ ضرور گھر میں رکھا کریں جنجر اور گارلک پاؤڈر، تو اس سے جو ہے نا مسالہ اچھا سا بن جاتا ہے. کیونکہ ارشمان کے کھانے میں زیادہ اسپائسز نہیں جاتی، تو پھر بہت زیادہ چیزیں ہم نہیں ڈال سکتے، لائک کالی مرچیں، کالی مرچ پاؤڈر، گرم مسالہ پاؤڈر، یا پھر لال مرچ کا پاؤڈر، یا پھر کٹی ہوئی مرچیں، ایسی چیزیں ہم نہیں ڈال سکتے. تو پھر ارشمان کے لیے پھر یہ ایک لہسن پاؤڈر اور پھر ایک ادرک پاؤڈر جس میں دونوں میں مرچیں نہیں ہوتی، یہ میں ڈال دیتی ہوں. پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر لہسن ادرک پیسٹ ہوتا ہے تو وہ بھی میں ایڈ کر دیتی ہوں، کیونکہ اچھا سا مسالہ بنانا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ میں نے پیاز جو ہے وہ لال کر کے نکال کر پھر چکن جو ہے اچھی طرح فرائی کر کے تاکہ اس کی اسمیل نکل جائے، چکن اور آلو اچھی طرح فرائی کر کے پھر اس کے اندر جو ہے وہ میں شامل کر دیتی ہوں ثابت گرم مسالے، جس میں ہیں 3-4 لونگیں، 3-4 کالی مرچیں، اور ایسی جو چیزیں جو کہ ثابت ہیں نا وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں. زیرہ بھی کبھی کبھار ایڈ کر دیتی ہوں، تو ارشمان کو زیرہ اگر اچھا نہیں لگتا تو پھر میں کہتی ہوں چلو نہیں ڈالوں. لیکن زیرے والے آلو بہت مزے کے بنتے ہیں، اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ آرام سے بیٹھ کے بس کھاتا ہے. اور یہ ہمارے بچپن کا ٹیسٹ ہوتا ہے زیرے والے آلو. آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے میرے ساتھ وہ کریں گے کہ آپ لوگ بھی کھاتے تھے. تو زیرے والے آلو جو شوربے کے ہوتے ہیں نا بہت اچھے لگتے ہیں. تھوڑا سا سرکہ ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ جو ہے وہ اچھا سا ٹیسٹ جو ہے نا وہ انہینس ہو، اور تھوڑا سا سالٹ. اور یہ جب مسالہ جب بھن جاتا ہے نا تو پھر ہم اس کے اندر پانی شامل کر دیتے ہیں. بچوں کے لیے جو ہے نا وہ مرچیں بالکل بھی ایڈ نہیں کریں، کیونکہ میں ارشمان کے پاس سے اگر مرچیں گزار بھی دوں نا تو ان کو مرچیں لگ جاتی ہیں، بہت زیادہ وہ جو ہے وہ فیل کرتے ہیں. اور ایک دفعہ کی بات یہ ہے کہ زیادہ اس طرح سے افیکٹ ہو رہا تھا تو پھر میں نے جو ہے وہ ڈاکٹر کو بھی چیک کرایا. تو یہ جب چھوٹے سے ہی تھے تو ڈاکٹر نے جو ہے وہ ان کے لیے کہہ دیا تھا کہ یہ موپی ٹنگ ہے ان کی، اور یہ تقریباً بچوں کے اندر جو ہے نا وہ 11 to 12 ایئرز رہتی ہے. تو پھر میں جو ہوں جب میں نے ڈاکٹر سے سن لیا تھا تو پھر میں زبردستی نہیں کرتی کہ تم مرچیں ہی کھاؤ. اور اتنا میرا بچہ جو ہوتا ہے نا مطلب تڑپ جانا وہ والا سین. تو ابھی بھی میں ارشمان سے کہہ رہی تھی کہ ارشمان اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد جو ہے نا وہ مرچیں کھلا دے، کیونکہ نہ یہ برگرز کھا سکتے ہیں نہ ہی پیزا کھا سکتے ہیں، اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتے. تو پھر اس ٹائپ کی چیزیں
جو کہ بالکل کالی مرچیں یا پھر ہلکی مرچ میں ہوتی ہیں، تو پھر وہ یہ کھا لیتے ہیں۔ بچوں کو جو ہے نا مرچیں زیادہ کھلانی بھی نہیں چاہیے۔ اچھا، یہ میرا ابھی کا کھانا ہے، تو میں نے ایک چیز کا سلائس لے لیا اور اس کے ساتھ دال ماش اور روٹی چپاتی بہت مزے کی لگتی ہے، اس کے ساتھ اچار، اور بچوں کو جو ہے میں میگی کھلا دوں گی۔ اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے میں نے پیاز اپنی نکال لی تھی نا، تو وہ میں بلینڈر میں بلینڈ کر کے اچھی طرح بلینڈ کر کے، کیونکہ جو ہے نا دہی کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں نا وہ موٹے موٹے نظر آتے ہیں، تو وہ اچھے نہیں لگتے۔ تو یہ بچے انتظار کر رہے تھے کہ کب مما آئیں گی اور کھانا کھلائیں گی، تو بس جھٹ پٹ کام ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ اب کھانا بھی تیار ہو گیا تھا، اور ان کے لیے میں نے جو ہے وہ خمیری روٹی فرائی کر لی تھی۔ خمیری روٹی جو ہے نا وہ یہ پانی لگا کے اس طرح سے اشمان ایسی بھی کھا لیتے ہیں، تو وہ اچھی لگتی ہے۔ اچھا، اب آپ یہاں پر دیکھیں میں نے لہسن کو کس طریقے سے پوری طرح سے صاف کیا، اور یہ میری 1.5 گھنٹے کی محنت ہے۔ اس کے اندر میں نے جو ہے وہ آئل ڈالا ہے اور نمک ڈالا ہے تاکہ سیو رہے لہسن ادرک، یہ آپ ضرور کر لیا کریں۔ ولاگ پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔